السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، آئی ہوپ یو آر فائن۔ موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مدرسہ آ کر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں نہیں مشغول سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے چاہ لیا۔ وہ برآمدے کے اسٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھیں، چہرے پر بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے سارا؟ دھپ سے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلائے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہ ہو، تم خواہ مخواہ تنبتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہو، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے، اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی ہوں۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی پڑا تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ کے آنسو ٹپ ٹپ گالوں سے گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات ہو گئی ہے، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہہ آئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا، مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ عربی کا ترجمہ ہے، کا وعدہ تو اس نے رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پہ قائم رکھ۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا۔ اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی، اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت سی ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کی ہدایت ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی۔
ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا، اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہو، جو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنا ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید باندھی، ذرا قرار آیا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھیں، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلیں، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھی، تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے۔ اس نے کوفت سے سوچا، پچھلے کچھ دنوں پہ درپے ہونے والی واقعات نے دقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی میں انکار کر چکی ہوں لڑکی، میں تمہاری اماں سے بات کر رہی ہوں۔ مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، وہ مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دھمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہو نہیں خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پر نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بونچاکا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لوا کیے، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا کہ اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کر دیں گے اور تم۔ حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟
سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی، میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو، اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں گی، نہ آپ سے نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تائی مہتاب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک وے میں دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھیں یا شادی کی، وہ کچھ نہ سمجھ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی ان کے ساتھ بیٹھی گئی۔ سنا ہے تم نے بہت شور ڈالا تھا۔ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تھی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ محمل بدک اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ شام کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ، اف، اسے اس سے کراہٹ آئی تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استحضا مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا۔ وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کے بے باک انداز سے خوف آتا تھا۔ نامعلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں بے بس سی وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی۔ تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ محمل کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت کے ساتھ وسیم کے منہ پر دے مارا۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ادھر لپکے۔ یو بچ! وسیم غصے سے پاگل ہو گیا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھریں۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا۔ وہ واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ ماروا اسے اور مارو، شریف لڑکوں کو چھیڑتا ہے۔ مارو اسے اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو اسے، عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟
اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی وہ وسیم کو مار کر پورا کر چکے تھے۔ تائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر کبھی مجھے ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز سر دیکھیں۔ سیلز بوائے کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پڑے ہٹو مردوں۔ وہ چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی سعی کر رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل۔ اندر فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ اور آپ کو کیسے پتا یہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ بوڑھے سیدھے بال شانوں پہ تھے اور چہرے پر ذرا سی تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور ذرا سا کھس کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم۔ فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نظریں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت زیادہ مذہل سی تھی۔ وہ تھکان سے مسکرائیں۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھیں۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں جا کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ۔ آپ کو اپنے اس گھر میں سے حصہ مانگنا چاہیے۔ تو ان پر زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پر ستائش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز اچھا سنیں ایک بات بتاؤں۔ وہ پرجوش سے بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا، یو نو، سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے۔ اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ وقتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، خسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے اسے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا فرشتے۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید
اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوس سنجیدہ تھی اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شور تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوں نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ سارے وہم شک و شبہے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب میں، اور اس سنڈے کو۔ تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہے۔ آنٹی نے کہا ہے اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے۔ اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی، تم چلو گی؟ شور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر مقررہ وقت پر مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے وہ کھڑی، بار بار کلائی پر باندھی گھڑی دیکھتی تھی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، وہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لے لیا کرتی تھی۔ دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینیں اتر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے چابی پکڑے دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی؟ چلو اجل میں کہتے ہوئے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پر بیٹھے، پاؤں میز پر رکھے، چند فائلز کا سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے محمل کو آتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصاً بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے میں اسے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھئی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہوگی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی مل لیں گے۔ اور محمل؟ اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائی۔ محمل ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔
اور یہ وہ محمل تو نہ تھی اس سے وہ پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا، سیاہ مکیش کی ساری، چھوٹی آستینوں سے جھلکتے گداز بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی اس کا ایک نقش یاد تھا، اور کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ سبقت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل، اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے، ہاں۔ وہ دونوں ساتھ ہی پلٹیں۔ تم بولتی بہت ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا ہے؟ مگر نہیں، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پہ بورسی بیٹھی تھیں، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پر باندھی کھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی تھی، ورنہ وہ تو مسلسل جماہیر روکتی بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہوئیں، جو ناک چڑھائے اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھیں، اور یہ اس صدی سب سے واقفانہ بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی باتوں کو، بالکل۔ وہ سب غرور و تفکر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پر رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی، جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے، اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرسی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں، اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا خنکاری، مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگیں، اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن پاک اوپر کیا، ادھر سورۃ نساء میں، نہیں پلیز، اف نہیں، اف نہیں، ناٹ اگین، او پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ ملی جلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پر رک کر سمجھی کہ عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھیں جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا تھا، جو چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح، یہ تو اس نے کہنا چاہا۔ پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں۔ اور وہ خاموش ہوگی۔ اتنی ہٹ درمی شاید وہ بد نصیب عورتیں تھیں جب کو اللہ اپنی بات سنوانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ ہر شخص جو روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی،
قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹ رہا تھا، آنسو ابلنے کو بے تاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اس غم کو قابو کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کے ایک جانب درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پر اعزاز تو اس سے ملنا ہی تھا اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویوں پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آگے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے شاید۔ بی بی گاڑی گرم ہو گئی ہے شاید، ریڈیٹر میں پانی کم ہے، میں دیکھنا بھول گیا تھا، ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک سنسان تھی، گو وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھی، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھی۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا تو وہ سر سیٹ سے ٹکائے آنکھیں موندے انتظار کرنے لگی۔ بی بی تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پر حجاب کا ایک پلو گھرا کے آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ اڈھیر عمر ڈرائیور 6-7 برسوں سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصاً شریف النفس انسان تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گٹھن اور حبس اتنی شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کی وجہ سے ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہوگی۔ بے اختیار سیٹ پر تہہ کر کے رکھا دوپٹے اٹیلا اور اس سے ہوا جھلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورۃ طٰ کی تیسری آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نڈھال، پسینے میں شرابور، کتنی ہی دیر سے دعائیں کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پر پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشے بند کر دیے اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے ڈبہ ہو یا قبر یا سمندر میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ! اس نے حیرت سے دہرایا، یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ وہ الجھی اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ اس کے خیال کی بھٹکنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس رب کی بات سننا نہیں چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ان منکرین کی سانسیں روک دیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔
اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین پر اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہے۔ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان کی نافرمانیوں سے مایوس نہیں ہوا۔ پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پر کرنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ دھرمی دے کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں؟ اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا، پاک ہے تو بے شک، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گال پر لڑکھ رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کہیں تو ہوگا جو سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو اس روز چھت پر کھلتے ہی بدکنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام لڑکی کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پہ غرور اور دوسرے کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو ابھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور توقع بھی سام سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے، ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نظر ساتھ والے بنگلے پر پڑی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلے۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہی گیٹ ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً بیگ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ان سے کہنا یہ امانت ہے، چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس ضرور لینے آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔ متزبز کھڑے چوکیدار کو پمفلٹس زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب ہو لی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔